رأيتموني أصلي۔ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ نماز پڑھنے میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں، ظاہری بات ہے نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کے اللہ تعالیٰ نے نماز والا تحفہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانی جبرائیل عند البیت مرتین، جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ مجھے بیت اللہ کے پاس امامت کروائی۔ جبرائیل یعنی اللہ تعالیٰ سے نماز سیکھ کر آیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ یعنی اس قدر اہتمام کیا گیا نماز کا، اور نماز کی ادائیگی پھر صحیح ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ بعض وضو میں غلطیاں کی جاتی ہیں کہ گردن کا مسح کچھ لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اپنی کوہنیوں پر پانی گھمانا 3 دفعہ سے زیادہ نہیں دھو سکتے، یا وضو کرنے کے بعد شہادت والی انگلی اوپر کو اٹھانا، آسمان کی طرف دیکھنا اور اس طرح دعا پڑھنا، یہ بھی کسی حدیث سے اس طرح کا حکم نہیں ملتا۔ تو اس طرح وضو کو بہت زیادہ، یعنی جب وضو کرنا ہے تو پانی کو ضائع کرنا، یعنی ٹوٹی کو کھول دیا اور مسواک کر رہے ہیں اور جناب پانی ضائع ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی انسان وہ نہر کے کنارے پر بھی بیٹھا ہے تو تب بھی حکم ہے وہ پانی کو ضائع نہ کرے۔ ہاں البتہ اگر کوئی واش روم میں جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پر وہ اچھے طریقے سے پانی بہائے، ایسا نہ کہ وہاں پر بھی وہ پانی میں کمی کرے اور وہاں پر اپنا گندگی کو اسی طرح چھوڑ دے۔ تو یہ طہارت، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو طاہر لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر بھی انسان طہارت اختیار کرے، اور اس طرح باطنی لحاظ سے بھی انسان کو طاہر ہونا چاہیے۔ اب نماز میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں اس میں نے کئی چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ ایسے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنی ایڑیوں کو نہیں ملاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں ملے ہوئے تھے، اور یوں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں۔ تو آپ دیکھیں ہمارے لوگ نماز پڑھتے ہیں ایک پاؤں ادھر رکھا ہوتا ہے ایک ادھر رکھا ہوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو جب سجدے میں جانا ہے تو اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو ایسے یوں، یعنی دونوں پاؤں کو ساتھ ملایا جائے اور ایڑیوں کو یوں کیا جائے۔ تو اس کی بہت زیادہ، یعنی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے صف بندی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان میں چکر لگاتے، کیا کوئی آگے پیچھے تو نہیں کھڑے ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی بہت زیادہ تاکید کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بندے مقرر کیے ہوئے تھے، جب اقامت ہو جاتی وہ 2 بندے صفوں کے درمیان چکر لگاتے، اور وہ جب پیچھے سے بتاتے کہ تمام لوگوں نے صفیں درست کر لی ہیں تو اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر اللہ اکبر کہتے۔ تو اس کا پھر طریقہ بھی صحیح بخاری میں آیا ہے۔ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ صف درست کرنے کا کیا مطلب ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ ہر صحابی کانا یلزقو احدنا، ہم میں سے ہر صحابی اپنا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ، اور قدم ما قدم صاحبی، اور اپنے قدم کو دوسرے کے قدم سے ملا لیتا، اور اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی دور دور کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں نرم ہو جاؤ۔ بعض پر یہ ہوتا ہے کوئی بندہ بہت زیادہ مالدار ہے، وہ اپنا پاؤں ساتھ لگانا وہ گوارا ہی نہیں کرتا، فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے حق میں نرم ہو جاؤ۔ اگر تم ایسے دور دور ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان بھی دوری ڈال دے گا۔ ظاہری بات ہے کوئی ساتھ ملنا چاہ رہا ہے، اگلا بندہ دور دور ہو رہا ہے تو اس کے دل میں پھر اس کے بارے میں نفرت آ جائے گی۔ تو صف بندی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنی صفوں کو درست کرنا، اور فرمایا کہ ایسے صفیں بناؤ جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد پچھلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر پہلی صف میں ابھی جگہ باقی ہے 2-4 نمازی کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ دوسری صف میں آ کر لوگ کھڑا ہونے شروع ہو جائیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت زیادہ اس بات کی اہمیت۔ پھر جان بوجھ کر نماز کو تاخیر سے ادا کرنا،
کوئی آدمی بیٹھا رہے حتیٰ کہ جب سورج پیلا ہو جاتا ہے، خصوصاً جو عصر کی نماز ہے اسے جلدی ادا کرنے کا حکم ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں جا کر نماز پڑھتے، جب واپس جاتے تو ابھی تک سورج چمک رہا ہوتا۔ تو لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی نماز کو تاخیر سے ادا کرتا ہے، فرمایا کہ تل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق آدمی کی نماز ہے، وہ 4 ٹھونگے لگاتا ہے، حالانکہ سجدے 8 کر رہا ہے، 4 سجدے اس کے شمار ہی نہیں کیے گئے۔ تو نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ البتہ جو عشاء کی نماز ہے اسے اگر تھوڑا سا مؤخر بھی کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نصف رات تک عشاء کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، نصف رات سے پہلے اگر پڑھ لیں گے تو اسے ادا ہی سمجھا جائے گا۔ تو باجماعت عشاء کی نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اسے کأنما قام نصف اللیل، اسے ایسے اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں جیسے آدھی رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اگر کوئی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اسے ایسے اجر ملتا ہے کأنما قام اللیل کلہ، جیسا کہ پوری رات اس نے قیام کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ظاہری بات ہے نیند سے اٹھ کر آنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے فجر کی نماز کا اجر بھی زیادہ بیان کیا ہے، اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے گویا کہ آدھی رات اس نے قیام کیا ہے۔ تو یہ نماز کے جتنے بھی امور ہیں اس کا خیال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا مکمل طریقہ بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے اداس ہو گئے ہو، ارجعوا الی اہلیکم، آپ پھر ایسے کرو کہ اپنے گھر والوں کی طرف چلے جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مدینہ میں ٹھہرے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم اپنی بیویوں سے بچوں سے اداس ہو گئے ہو، تو لہٰذا آپ اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ ادروائز آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں رہنا کتنی فضیلت ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم، جو بندہ تم میں سے طاقت رکھے ان یموت فی المدینہ فلیموت، کہ اسے مدینے میں موت آئے تو اسے چاہیے کہ مدینے میں رہائش اختیار کر لے۔ فإنی اشفع لمن مات فی المدینہ، کیونکہ جس بندے نے مدینہ میں وفات پائی تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن بیوی بچوں کی کتنی اہمیت ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے پاس چلے جاؤ، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو ایک اذنا، تم میں سے ایک بندہ اذان دے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ اذان کا جواب دیں، اور اس طرح فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جو تم میں سے زیادہ اقرا ہے، جسے زیادہ قرآن مجید آتا ہے، وہ تم میں سے آگے کھڑا ہو کر وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب واپس یمن جاؤ تو اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح اچھی باتوں کا حکم دینا۔ یعنی اگر کوئی انسان خود اچھا ہے تو اسے چاہیے کہ جو اس کے آس پاس لوگ رہنے والے ہیں، فیملی کے ممبران ہیں، ان کو بھی وہ اچھی باتوں کا حکم دے۔ تو ان ساری باتوں کا نماز کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میرا نہیں خیال کہ نماز کسی مسجد میں آپ جائیں تو وہ کہیں کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ نماز کا طریقہ کون سکھاتا ہے، کون بتاتا ہے؟ تو نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ بات سے پڑھنی، ہاتھ بنو نہ بنو تو پھر بھی ہو جاتی، نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتی۔ وہ صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں کچھ غلطیاں کر رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اگر ایسے ہی ہوتا کہ ہاتھ بنو یا نہ بنو، جس طرح اللہ کے سامنے تو اسی عبادت کرنی جیسے مرضی کر لو، تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ تعالیٰ نہ فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المومنون، ایسے مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کامیاب وہ بندہ ہوگا جس کا ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ یعنی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان کے بارے میں بتائیں، وہ لوگوں کو بڑا کھانا کھلایا کرتا تھا، لوگوں کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کبھی بھی ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ اس نے کبھی بھی نہیں کہا تھا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ تو فرمایا کہ اس کے جتنے کھانے کھلانے یہ وہ اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔
اور ایسے ایک آدمی عاص بن وائل اس کا نام تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 100 اونٹوں کو ذبح کیا جائے، اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں۔ تو اس کا بیٹا ہشام اس کا نام ہے، اس نے اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹ ذبح کیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، اس کے بیٹے نے 50 اونٹ اللہ کے لیے قربان کیا اپنے باپ کی طرف سے، کیا اسے نفع ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، اس کی طرف سے جتنی بھی نیکیاں کی جائیں تو اسے ذرہ برابر بھی نفع نہیں ہوتا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسب الظمآن ماء، فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بندہ دور سے دیکھے وہ ریت کو پانی سمجھنا شروع ہو جائے۔ وہ دور سے اگر کوئی بندہ صحرا میں دیکھتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، حتی اذا جاء، جب اس کے پاس پہنچا، لم یجدوا شیئا، تو اسے پانی کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس طرح بہت زیادہ نوازا ہے، آخرت میں ہمارے ساتھ ایسے کیا جائے گا، یا اگر قیامت بالفرض قائم ہوئی، کیونکہ وہ تو آخرت کو مانتے نہیں، کہتے ہیں اگر بالفرض قیامت قائم بھی ہوئی تو جیسے دنیا میں ہمیں نوازا گیا، آخرت میں بھی ہمیں ایسے ہی نوازا جائے گا، کیونکہ ہم دنیا میں خدمت خلق بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ان کا کوئی عمل انہیں نفع نہیں دے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ ریت کو کوئی بندہ پانی سمجھنے والا ہے، جب وہاں پہ جائے گا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھی آزمائشیں آتی ہیں، کافروں کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافر ہمیشہ خوشحالی میں رہتے ہیں، لیکن مومن کو یہ فائدہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی جو دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہیں اس کا اسے اجر ملے گا۔ اور جو کافر لوگ ہیں، دنیا میں آزمائش بھی آئی، تکلیف بھی برداشت کی ہے، مرنے کے بعد اسے دوبارہ پھر مزید عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو ایمان لے کر آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا خاص انعام ہے۔ بغیر ایمان کے اگر کوئی مرتا ہے، کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس کی جان نکلتی ہے اسے فوراً ہی آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی مسلمان کی جو قبر ہے وہ عیسائیوں کے یا یہودیوں کے قبرستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ پیسے کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، اور پھر وہ یہ پرواہ بھی نہیں کرتے، انہی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ وہ جناب کتنے مسلمان ہیں جن کو یہودیوں اور نصرانیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر بھی کافروں کے قبرستان الگ تھے، مسلمانوں کے قبرستان الگ تھے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان والے ہیں، مومن کامیاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا عباس تھا، یہ پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ صحابہ کے ساتھ مذاکرہ کرنے لگا، باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ پہلے مسلمان ہوئے ہو، کیونکہ بدر کے قیدیوں میں آپ کا چچا عباس بھی قیدی بن کے آیا تھا، اور لمبا قد تھا ان کا، تو کوئی کرتا پورا نہیں آ رہا تھا، تو جسم میں کپڑے نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کا قد بھی لمبا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کرتا لے کر پھر اپنے چچا عباس کو پہنا دیا، تو اس کا کرتا پورا آ گیا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی منافق مرا، تو جو اس کا ایک احسان تھا، جو اس نے اپنا کرتا دیا تھا، نبی پاک کے چچا عباس کو پہنایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسان کا بدلہ یوں اتارا کہ جب وہ فوت ہو گیا تو کفن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کے اوپر ڈال دیا، بھی اللہ تعالیٰ اس میرے کرتے کی برکت کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوا مبارک بھی منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا، اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ سے آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، اور نہ ہی آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کسی منافق کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کسی منافق یا کافر کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہیں کریں گے، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر ان کے حق میں دعا کی جائے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ ان کے حق میں دعا کی جائے، وہاں جا کر یہ نہیں کہ بندہ اس سے کے وسیلے سے اپنے لیے مانگنا شروع ہو جائے۔ اس طرح کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی کہ کسی فوت شدہ کو آپ یہ وسیلہ بنائیں۔ ایسے تو عرب کے جو مشرک تھے وہ کیا کرتے تھے، لات منات عزا کے بتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں عطا کرنا ہے، لیکن یہ لات کی وجہ سے تو نے عطا کرنا ہے۔ سورہ زمر آپ پڑھیں، شروع میں آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔
یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ مشرکین مکہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. بھائی وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بت تو انہوں نے ایک شبیہ بنائے ہوئے تھے، اصل اس کے پیچھے شخصیات کا تصور تھا. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نوح کے اندر جو 5 بتوں کا ذکر ہے اس کی تفسیر میں فرمایا کانو عبادن صالحین، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے. ود نصر یعوس یعوق یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ان کی شکلوں کے اوپر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ ان کے بتوں کے پاس ہر وقت ان کی روح موجود رہتی ہے، جب ہم ان کے آگے اپیل کرتے ہیں تو یہ اللہ کے آگے لے کر جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا پھر ان کی وجہ سے سنتا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عباس کہنے لگا کہ دیکھو ہم نے بیت اللہ بنایا تھا، اور تم لوگوں نے اگرچہ جنگیں وغیرہ کی ہیں تو ہم بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن بیت اللہ بنایا تھا تو ظاہری بات ہے ہمارا اور تمہارا اجر یہ آپس میں برابر ہے، تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیت سورۃ توبہ میں نازل فرمائی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کو آباد کرنا اسی ایسے سمجھ لیا کہ جیسے کوئی بندہ ایمان لے کر آیا اللہ پر آخرت کے دن پر، کیا یہ برابر ہو گئے؟ جہاد کرنے والے اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، لا یستوون عند اللہ یہ کبھی بھی اللہ کے کاغذوں برابر نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان لے کر آنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. تو یہ والی آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پہ نازل فرمائی، یعنی ایسے مومن کامیاب ہیں، ایسا بندہ کامیاب ہوگا جو ایمان بھی لے کر آیا. پھر فرمایا کہ اللہ زینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. اگر کسی آدمی کو بولو پراز آیا ہوا ہے تو اب وہ کہتا ہے سستی کرتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے پیشاب کروں گا تو ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، اسی طرح نماز جلدی سے پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز میں خشوع نہیں آئے گا. فرمایا کہ اذا قدم العشاء جب کھانا سامنے آ جائے اور کھانے کی موجودگی میں لا صلاۃ بھی حضرت تام کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی. کھانا پڑا اور کوئی بندہ نماز پڑھا اور دھیان اس کا کھانے میں ہے تو ایسے بندے کی نماز میں بھی خشوع و خضوع نہیں آئے گا. اور اسی طرح اگر کسی آدمی کو نیند کا غلبہ ہے، بہت زیادہ اسے نیند آ رہی ہے، اگر وہ اسی طرح نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں بھی خشوع نہیں آئے گا. فرمایا کہ اگر کسی پر نیند کا اتنا غلبہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے، اپنی نیند پوری کرے، جب اسے پتہ چلے کیا پڑھ رہا ہے اس کے بعد وہ نماز پڑھے. فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم نماز پڑھو اور اپنے آپ کو گالیاں دینا شروع ہو جاؤ. 2 سجدوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے ربی اغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اگر غین کی جگہ کوئی عین پڑھ لیتا ہے تو اس کا معنی یا اللہ تو مجھے ذلیل کر دے، معنی اس کا بدل جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ سے نیند کا غلبہ ختم ہو جائے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس طرح آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. تو اگر کوئی بندہ نماز شروع کرتا ہے اور نماز میں جھانکنا شروع ہو جاتا ہے، دائیں بائیں اپنی آنکھوں کو گھماتا رہتا ہے، ایسے بندے کی نماز میں بھی خشوع نہیں آئے گا. فرمایا کہ ایاک والالتفات فی الصلاۃ نماز میں جھانکنے سے بچو. جب اللہ اکبر کہہ دیا ہے اس کے بعد ہماری جو نظر ہے وہ سجدے والی جگہ پر ہو، اور جب تشہد میں بیٹھے ہیں تو پھر ہماری جو نظر ہے وہ شہادت والی انگلی کی طرف ہونی چاہیے. اور نسائی شریف میں حدیث ہے کان یحرکوا، اللہ کے رسول جب تشہد میں بیٹھتے 3 طرح کا ذکر ملتا ہے. یہ ہاتھ کیسے، ایک تو یہ ہے کہ ہلکا بنا لیتے، اپنے انگوٹھے کو ابہام کو یا وسطی کے ساتھ یوں ہلکا بنا لیتے. اور ایک یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی گیرہ لگا لیتے. وہ 53 کی گیرہ یہ عربی زبان میں 50 ہے گنتی اگر پڑھی ہے، یہ 51 52 53 اسے کہتے ہیں 53 کی گیرہ. یا دوسرا یہ ذکر ملتا ہے، یا یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھا ان تینوں انگلیوں کے داخل کر کے یوں بند کر لیتے. تو تشہد میں یہ تینوں طریقے آپ کر سکتے ہیں، تینوں مسنون عمل ہے. کبھی اس طریقے پر عمل کر لیا جائے، کبھی اس طریقے پر عمل کر لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا، خشوع و خضوع والی نماز پڑھنا. تو جب تشہد میں بیٹھیں گے تو ہماری نظر شہادت والی انگلی کی طرف ہوگی. اور فرمایا کہ یہ جو انگلی کو حرکت دینا ہے یہ شیطان کو نیزے سے بھی زیادہ سخت تکلیف ہوتی ہے جب یہ انگلی کو کوئی بندہ حرکت دے رہا ہوتا ہے. اور ایسا کسی حدیث میں ذکر نہیں ملتا اشہد اللہ الہ پھر اوپر کرے اس کے بعد نیچے کر لیں، ایک حدیث کے اندر بھی ذکر نہیں ملتا. یہ اتنے بڑے مجمع کے اندر یہ میں بات کہہ رہا ہوں، ایک بھی ایسی حدیث نہیں ملتی. تو جب نماز شروع کرتے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں.
فَإِن تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو رہا پھر یہ تصور پیدا کر لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا، عروہ بن زبیر ان کا نام تھا، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ بیمار ہو گئے، تو طبیبوں کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں، تو میں بھی ان کے کوئی کینسر کا مسئلہ تھا یا کیا ایسا مسئلہ تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ طبیبوں نے کہا کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ عروہ بن زبیر یہ مدینہ کے گورنر بھی تھے، ابھی بھی اگر آپ مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا قلعہ موجود ہے ابھی بھی، جہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں جیسے ایئرپورٹوں پر سرچنگ ہوتی ہے وہاں پہلے گورنر ہے، اس میں تلاشی لینے کے بعد مدینے میں انہیں داخل کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی اس عبداللہ عروہ بن زبیر کا قلعہ وہاں پہ موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا چھوٹا بھائی تھا عروہ۔ تو بیماری سے پناہ پکڑنی چاہیے انسان کو، اپنے لیے پناہ پکڑیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ روزانہ پڑھیں۔ تو ایسی ایسی بیماریاں کہ انسان حیران ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ان کی جو بیوی ہیں اس کی کوئی کزن ہے، وہ ڈیفینس میں رہتی ہے، وہ تقریباً 8-10 دن سے میرے پاس آ رہی ہے اپنے بیٹے کو دام کروانے کے لیے، کسی نے بتایا ہوگا۔ تو اس کا بیٹا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، تو اس کا اپنا جو انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ سارے کا سارا اس کا جتنا ڈیٹا تھا وہ دماغ سے ختم ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا کہ یہ پانی ہے یہ پنکھا ہے، یا کوئی کسی چیز کا بھی نہیں پتہ۔ تو ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ اس نے مجھے رات کو اسپیشل فون کیا تھا کہ آپ نے میرے بیٹے بلال اس کا نام ہے، نام لے کر دعا کروانے کی اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ ایسی اور ایک بہن نے کہا اس کے بیٹے کا نام احمد ہے، وہ بیچارہ دبئی میں تھا، تو اس کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، 22-23 سال عمر ہے اس کی۔ تو خود بھی روزانہ بسم اللہ الذی لا یضر یہ دعائیں پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ تو خیر جو میں بتا رہا تھا کہ عروہ بن زبیر جو تھا تو انہوں نے کہا اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، تو طبیبوں نے کہا جی آپ کو نشہ دیں گے، کچھ بے ہوش ہوں گے، اس کے بعد آپ کی ٹانگ کاٹیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی نشہ آور چیز نہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور چیز سے منع کیا ہے، البتہ میں نماز شروع کرتا ہوں، کیونکہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں نا تو میرا اللہ تعالیٰ سے ایسا ہے کہ لذت والا معاملہ مجھے آتا ہے کہ مجھے پھر پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے نماز شروع کی تو طبیب نے آری چلائی جناب اور اس کی ٹانگ کاٹ دی، اور ظاہری بات ہے درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو ٹانگ کٹی ہوئی دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اس ٹانگ کے ساتھ مسجد میں جا کر پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے، ابھی زیادہ اعضاء ابھی بھی میرے پاس ہے، صرف ایک عضو اللہ نے لیا اور یہ میری ٹانگ مجھ سے پہلے جنت میں چلی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔